بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، آج ہم اسلامیات لازمی 9th کلاس میں حدیث نمبر 2 کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فیضان اسلامیات کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، اس کی ویڈیوز کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث نمبر 2 ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ترجمہ ہے علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس کے الفاظ معنی دیکھیے۔ طلب کا معنی ہے حاصل کرنا، حصول، اور علم فریضۃ فرض ہے یعنی لازمی ہے، علی پر، کلی ہر ایک، مسلمان پر۔ اب مسلمان میں مرد عورت دونوں داخل ہیں، اس لیے یہاں ترجمہ کیا ہے علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس کے بعد اس کی تشریح لکھیں گے، تشریح کی ہیڈنگ دیں، اور اس کے بعد آپ اس حدیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کا ایک بریف سا انٹرو پیش کر دیں، یعنی آپ یہاں پر لکھیں گے اس حدیث نبوی میں علم کی فرضیت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ اس کی سب ہیڈنگ دے کر ڈیٹیل لکھیں۔ تو سب سے پہلے ہیڈنگ دیں علم کا مفہوم۔ علم کا لغوی معنی ہے جاننا، سیکھنا یا آگاہ ہونا، اور علم کا اصطلاحی معنی ہے کسی چیز کی حقیقت کو جاننا علم کہلاتا ہے۔ ایک اور اس کی تعریف یہ ہے انسان حواس خمسہ کے ذریعے جو معلومات اپنے مشاہدے کی اور تجربے کی بنا پر حاصل کرتا ہے اس کے مجموعے کو علم کہتے ہیں۔ اب چونکہ اس کے اندر علم کی اہمیت اور فرضیت یا فضیلت کا ذکر ہے، علم کی فضیلت کی ہیڈنگ دے اور یہاں لکھیں کہ علم ایک لازوال دولت ہے، علم نور ہے، علم سیکھنا بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن و حدیث میں علم کی اہمیت اور فرضیت کو واضح کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا۔ اس میں دیکھیں گے انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اسے ہر اچھی اور بری چیز کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں بنیادی ضرورت، اور وہاں لکھیں علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا حصول ہر مسلمان کے لیے فرض قرار دیا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر کسی کے لیے علم کا حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب نصف ہے، اور لڑکیوں کے مدارس سکول کالجز کی تعداد بھی لڑکوں کے سکول کالجز سے آدھی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت، اور اس میں یہ لکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دیں تاکہ کوئی لڑکی بھی بے علم، جاہل یا ان پڑھ نہ رہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں علم کی ضرورت، اور وہاں لکھیں کہ علم ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ علم حاصل کیے بغیر کوئی شخص بھی اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ بطور مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان علم حاصل کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، لہٰذا اگر ہمیں علم ہوگا کہ اچھی بات کون سی ہے، بری کون سی ہے، جنت میں جانے والے اعمال کون سے ہیں، جہنم میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں، یعنی خیر و شر کے بارے میں علم ہوگا تو پھر ہم نیک اعمال کی طرف راغب ہوں گے اور برے اعمال سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے بھی علم کا حصول ضروری ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کے لیے بھی علم کا حصول ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس میں قرآن اور حدیث سے بھی حوالہ جات درج کر سکتے ہیں،
آیات قرآن کی ہیڈنگ دیں اور یہاں لکھیں قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم میں اضافے کے لیے خصوصی دعا سکھائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُل رب زدنی علما، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ سب سے پہلی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ عالم اور جاہل کے درمیان فرق۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نیکسٹ ہیڈنگ دیں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی احادیث نبویہ میں بھی علم کی اہمیت اور افادیت کو واضح کیا گیا ہے۔ چند احادیث درج ذیل ہیں۔ حدیث نمبر 1 کی ہیڈنگ دیں اور یہاں یہ حدیث پاک لکھ دیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو علم کے حصول کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ حدیث نمبر 2 کی ہیڈنگ دیں اور یہاں لکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرتے رہو۔ نیکسٹ ہیڈنگ حدیث نمبر 3 یا علم نافع کی دعا یہ دیں اور یہاں لکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، یعنی اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں۔ لاسٹ ہیڈنگ دیں حاصل حدیث اور یہاں لکھیں اس حدیث نبوی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم علم کے حصول کی جستجو کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں اور علم حاصل کرنے کی طرف رغبت رکھیں، کیونکہ علم نور ہے، علم روشنی ہے، اور دنیا میں کامیابی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے بھی علم کا حصول ضروری ہے۔ جی عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں نفع دینے والا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز طلبہ، آپ نے آج کا ویڈیو لیکچر ملاحظہ کیا۔ امید ہے کہ امتحان کی تیاری کے سلسلے میں یہ لیکچر آپ کے لیے مفید رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے نیکی کے کام میں تعاون کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔